خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبت اکبر اور علی و بطول علیہم السلام کے پہلے فرزند، باغ رسالت کا پہلا پھول، جس کی ولادت کے بعد روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہلی یادگار نواسے کی شکل میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو روایت کا فقرہ ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا آپ کی ولادت کے چند لمحے بعد محراب عبادت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وجہ ہم آپ اچھی طرح سے بہتر جانتے ہیں کہ معصوم امام کی ولادت، اگرچہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ مدت نفاس خاتون کے لیے حد اکثر 10 دن ہوتی ہے اور اسے مدت نفاس کا نام ہی دیا گیا ہے، لیکن جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے یہاں جب پہلا فرزند سحر کے وقت، یعنی آج کی شب 15 کی شب سحر کے وقت امام کی ولادت ہوتی ہے اور چند لمحے کے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا محراب عبادت میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا مدت نفاس، اس کی وجہ یہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کی ولادت ہو یا شہادت ہو، دونوں طہارت پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2.5 سے 3 دن تک لاشا پڑا رہا اور جب اصحاب اکٹھا نہیں ہوئے اور امام حسن مجتبیٰ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے غسل میت دینا چاہا تو کسی صحابی نے ٹوک دیا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہماری طرح ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے اوپر غسل میت واجب ہے؟ تو امام نے جواب دیا تھا، امام امیر المومنین علیہ السلام نے، کہ رسول خدا حیاً و میتاً پاک و پاکیزہ ہیں، ان کے جسم سے قفص عنصری سے روح پرواز کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا جسم طیب و طاہر نہیں رہا، بلکہ آپ متطہر ہیں، سربراہ آیت تطہیر ہیں اور آپ پاک و پاکیزہ ہیں، مگر آپ کی سنت اور آپ کی سیرت ہر مسلمان کے لیے، ہر مرنے والے کے لیے جاری رہے، اس لیے جسم پیغمبر اسلام کو غسل میت دیا جائے گا۔ تو ہم نے 2 چیز دیکھی، ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا غسل نفاس نہیں کر رہی ہیں، اور رسول خدا کی شہادت کے وقت امیر المومنین اسلام انہیں غسل میت دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا دونوں میں تضاد نہیں پایا جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر وہاں جناب سیدہ غسل نفاس فرماتی تو کوئی بہکا ہوا مورخ یہ لکھ دیتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو بھی طہارت کی ضرورت پڑی، نفاس کے غسل کرنے کی ضرورت پڑی، اور وہاں اگر امیر المومنین علیہ السلام غسل میت نہ دیتے تو دوسرے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ جب رسول خدا کو مرنے کے بعد غسل نہیں دیا گیا تو ہم کسی اور کو کیوں دیں، مثلا کسی جانشین کو، بہکے ہوئے خلیفہ کو،
اس کو بھی غسل نہ دیا جاتا، یہ کہہ کہ ارے وہ ان کے خلیفہ تھے، جب ان کو نہیں غسل دیا گیا تو ان کے جانشین کو کیا غسل دیا جائے گا۔ تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ رسول خدا حیاً و میتاً کیا ہیں؟ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، میں نے کہا مدت نفاس، یہ نہیں کہا حالت نفاس، تو اس میں امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر ہوا ہے کہ جناب شہربانوہ صلوات اللہ علیہ کی وفات جو ہوئی ہے، رحلت ہوئی ہے، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ماتت فی نفاسہا، ماتت فی نفاسہا۔ لفظ ماتت فی نفاسہا ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی ولادت سے ان کی مادر گرامی کے اوپر وہ حالت طاری ہوئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم امام طیب و طاہر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس ظرف میں خدا نے کسی معصوم کو نہیں رکھا ہے کہ جو ظرف نجس رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زیارت وارثہ اور دیگر وارثوں زیارتوں میں اعلان کرتے ہیں کن تنوراً فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ۔ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے نہیں، زیارت ان کی ہے، مگر یہ خطاب امام حسین علیہ السلام کو ضرور ہے زیارت وارثہ میں، لیکن سارے معصومین علیہ السلام ایسے ہی تھے، اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں تھے، پاک و پاکیزہ تھے۔ تو وہاں ماتت فی نفاسہا سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ امام سجاد کی امام سجاد علیہ السلام کی مادر گرامی کی رحلت 10 دن کے اندر ہوئی ہے، بس واضح ہوئی بات۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے آج کی شب سحر سے پہلے سحر کے وقت، اور جناب سیدہ محراب عبادت میں ہوتی ہیں، اپنے واجبات کو ادا کرتی ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اور دن میں جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جناب رسول خدا کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بابا اللہ نے مجھے پہلی اولاد دی ہے، اس کا نام آپ رکھ دیجئے۔ ہماری کئی کتابوں میں واقعہ ذکر ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام، اصلی نام یہی حسن رسول خدا رکھتے ہیں۔ بڑی بحث کی گئی ہے کہ امام امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہا، پھر جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی حرب رکھنا چاہا، بنی امیہ سے جوڑنے کے لیے یہ باتیں بکواس کی گئی ہیں۔ بہرحال رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کے اوپر سبقت نہیں لے جا سکتا، خدا کی طرف سے انتظار کروں گا، اور جب آواز قدرت آئی کہ اے ہمارے نبی، آپ کے جانشین اور خلیفہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، چونکہ یہ آپ کے جانشین اور آپ کے وصی اور وزیر ہیں، لہٰذا آپ ان سے ان کی طرح جو نسبت رکھتے ہیں، واقعہ آپ کا برابر سنا ہوا ہے، یعنی حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ سے نسبت رکھتے تھے، وہی نسبت آپ کے جانشین اور خلیفہ کو آپ سے حاصل ہے، سوائے اس کے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہت سی چیزوں میں مماثلت اور مماثلت پائی جاتی ہے، موازنہ پایا جاتا ہے۔ ہم مقابلہ نہیں کرتے اہل بیت طاہرین کا کسی سے، لا یقاس بآل محمد احد، کوئی بھی اہل بیت سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض چیزوں میں مماثلت، مشابہت اور چیز ہے۔ انہی مماثلت اور مشابہت میں سے ایک کیا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی، بعض میں لا نبی بعدی، واضح ہے۔ وہیں پہ ایک فقرہ اور بھی ہے کہ اگر ہوتا کوئی میرے بعد نبی تو اے امیر المومنین آپ ہوتے۔ خیر دور نہ جاؤں، تو جناب رسول خدا کو حکم ہوا کہ آپ اپنے جانشین کے بچوں کا نام بھی حضرت موسیٰ کے جانشین و خلیفہ کے ناموں کے بیٹوں کے ناموں پر نام رکھیے، یعنی حضرت ہارون کے جو بیٹے تھے ان کے ناموں پر اپنے نواسوں کا نام رکھیے۔ تو جناب رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھ لیا کہ ان کا نام کیا تھا، تب یہ بتایا گیا
شبر، شبیر، مشبر، 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے جو زندہ رہے، 1 بیٹے جو ظاہراً حضرت محسن علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح سے شہید ہوئے، ان کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھیے۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میری زبان تو عربی ہے اور یہ کلمہ عبری یا عبرانی زبان کا ہے۔ تب پیغمبر اسلام کو حکم ہوا انہی ناموں کے معنی و مفہوم میں اپنے بچوں کا، اپنے نواسوں کا نام رکھیے۔ تو شبر کے نام پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام حسن رکھا گیا، اور شبیر کے نام پر امام حسن علیہ السلام کا نام، اللہ شبیر بھی ہم لوگ کہتے ہیں، شبر اور شبیر کہتے ہیں، اصل کلمہ شبر اور شبیر ہے، لیکن دونوں صحیح ہے، رائج ہو چکا ہے تو اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے حضرت محسن کا نام اگر آپ مراجعہ کریں گے رجال و درائد کی کتابوں میں، تو اصلی نام محسن مشہور ہے، مگر اصل میں نام ان کا محسن ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ آپ محسن رکھیے، چلے گا، محسن بھی کہا جاتا تھا، لیکن نام جو اصل تھا وہ محسن تھا بروزن مشبر۔ بہرحال تو حکم خدا سے جناب رسول خدا نے اپنے فرزند کا نام حسن رکھا۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہماری کتاب دلائل الامامہ ابن جریر طبری امامی، وہ بھی طبری تھے، یہ بھی طبری تھے، مگر ہم ان کو طبری امامی کہتے ہیں۔ دلائل الامامہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بچے کو لے کر کے رسول خدا کی خدمت میں پہنچی۔ بہت سے واقعات ہیں کہ جناب اسماء بنت امیس لے کر کے پہنچی، بعض میں ہے کہ جناب فضہ لے کر کے پہنچی، بعض میں ہے کہ عباس رسول خدا کے جو چچا تھے ان کی زوجہ لے کر کے پہنچی، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ خود بخوشی اپنے بچے کو لے کر کے، یعنی جو دلائل الامامہ سے میں ذکر کر رہا ہوں، خود لے کر کے رسول خدا کی خدمت میں پہنچی، اور ایک جملے کے ساتھ کہ آپ نے اس بچے کا نام، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام حسن رکھا ہے۔ اور حسن کیا معنی کیا ہے؟ خوبصورتی، حسن کے معنی میں ہے۔ تو ساری خوبصورتی مصدر جو آپ نے نام رکھ دیا ہے، حاصل مصدر کہیے، تو ساری خوبصورتی تو اس بچے کو دے دی ہے، نام کی خوبصورتی، صرف نام کی نہیں۔ میں یہ اپنی طرف سے جو کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ کہتی ہیں بابا اب اس کا نام رکھیے ھذا احسن منہ۔ اب آپ اس کا نام میرے لفظوں میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اب اس بچے کا نام آپ کیا رکھیں گے؟ اس لیے کہ سارے حسن کو تو امام حسن علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ میں سوالیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ سارا حسن تو آپ مصدر یا حاصل مصدر کی شکل میں میرے بڑے بیٹوں کو دے چکے ہیں، لیکن ھذا احسن منہ، یہ میرا بچہ تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو اب آپ کو ایسا نام رکھنا ہوگا، یعنی میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایسا نام رکھنا ہوگا کہ جو اس سے بھی زیادہ حسین ہو۔ تو اب کیا نام رکھا جائے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کے اس لفظ کو، اس سوال کو سوالیہ انداز میں کہنے کو ھذا احسن منہ، بابا سم میں ہو، آپ اس کا بھی نام رکھ دیجئے، لیکن میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ یہ میرا بچہ اس سے بھی پیارا ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی پیارے تھے امام حسین علیہ السلام میں۔ تو رسول خدا کے یہاں گنجائش بہت زیادہ ہے، جیسے خدا کے نزدیک جو بھی ہم نازل کرتے ہیں اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ خداوند متعال کے حکم سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صیغہ تصغیر کس کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ تحقیر کے اوپر بھی، تحسین اور تعظیم کے اوپر بھی۔ اگر کسی کو حقارت سے پیش کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال کریں گے؟ تصغیر کا۔ رجل ہرے رجیل، یہ مردک، فارسی میں کہتے ہیں مردک۔ صلاۃ پہ محمد لیکن اگر کوئی آدمی سکونت پذیر انسان ہو، اب آپ اس کو مؤنث کا صیغہ یا مذکر کا صیغہ کیا؟ سکین یا سکینہ، اصل کیا ہے؟ سکینہ ہے، لیکن سکینہ بھی
قرآن نے بھی استعمال کیا دوسرے. بہرحال تو جناب رسول خدا نے حکم خدا سے احسن منہو کی رعایت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھا. صیغہ مصغر ہے حسن ہی کا، صیغہ مصغر ہے حسن ہی، اور حسین کا معنی کیا ہے؟ بے پناہ پیارا. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا. یہ جو روایت ہے جو دلائل امامہ کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس دوسری کتابوں میں ہے کہ اس وقت بھی خداوند متعال کے حکم کا انتظار کیا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کے اوپر سبقت نہیں لے جا سکتا اس بچے کے بھی نام میں. اور پھر آپ نے جناب امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھا. ایک اور صلاۃ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات کو نہیں پڑھا جاتا، بہت سے فضائل و مناقب کو میں نہیں کہتا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کم پڑھا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ معجزات، وہ کرامات جو ہماری کتابوں میں ہیں اور کم ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے دو ایک آپ کے سامنے ذکر کروں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ بے پناہ سانپ ہوتے ہیں، بہت سے سانپ ہوتے ہیں. روایت کا فقرہ ہے کہ امام ان حیات کو، ان سانپوں کو صاح بہم، ان کو اوپر چلاتے ہیں. سارے سانپ قریب آ جاتے ہیں، اور جب سانپ قریب آ جاتے ہیں تو جیسے بچے جو جانوروں سے مانوس ہوتے ہیں، سانپ سے تو کوئی جلدی سے مانوس نہیں ہوتا، لیکن جو بچے دوسرے ان جانوروں سے جو پالتو جانور کہتے ہیں، ویسے ہی امام نے اٹھایا سانپوں کو اور اپنے ہاتھ میں لپیٹنا شروع کیا. بعض کو اپنی گردن میں لپیٹ کر کے پھر اس کا منہ چھوڑ دیا. پہلے پکڑا، ہاتھ میں لپیٹا. یہ منظر راوت میں موجود ہے. ایک ایسا شخص جو اس زمانے کا، حالانکہ میں کیوں مبہم رکھوں، کانا من اولاد یا ذریت عمر، یعنی اس کا بیٹا یہ عبداللہ تھا، عبید اللہ تھا، کون تھا اس وقت جو ہے وہ موجود تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اور اس نے بھی، امام نے باقاعدہ آواز دے کر کے بلایا تھا ساحا یا نادا، تو وہ سب سمٹ کر کے آ گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ امام کے حکم سے آئے ہیں تو وہ گزند تو نہیں پہنچائیں گے، چاہے جتنے برے لوگ آس پاس بیٹھے ہوں، کہ اگر کاٹ لیتا تو تاریخ میں آ جاتا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ نے ایسا کیا اور فلاں کو کاٹ لیا، وہ سبب بنے اس کے کاٹنے کا، ڈسنے کا، ہے کہ نہیں. تو جب سارے سانپ اکٹھا ہو گئے تو امام نے ایسا کرنا شروع کیا. تو اس بدبخت نے، عمر کی اولاد نے بھی کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اور ایک سانپ اٹھایا، اور اس نے گردن میں نہیں، امام نے گردن میں بھی لپیٹا تھا پھر منہ چھوڑ دیا تھا، اس نے اٹھایا اور ہاتھ میں باندھا، اور پھر جیسے ہی منہ چھوڑا اس نے فوراً ہی اس کو ڈس لیا، اور وہ تفا کہتے ہیں چراغ گل ہونے کو، اس کا چراغ زندگی بجھ گیا. یہاں پہ کوئی نہیں اشکال کر سکتا کہ آپ سبب بنے، نہیں، یہاں تو آپ بیل مجھے مار والا حساب ہے. امام نے نہیں کہا تھا، وہ اپنی زور آزمائی کر رہا تھا، اپنا گویا معجزہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اور ایسا ہوا. اس طرح کے واقعات کم پڑھے جاتے ہیں لیکن پڑھنا چاہیے. یہاں پر ایک تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جس طریقے سے سلطان العالمین حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ہر جن و بشر خشک و تر کے اوپر آپ کی امامت ہے، اسی طریقے سے امام ظاہری طور پر بھلے ہی امام نہ ہوں لیکن ان کا اختیار، امام کیا ہوتا ہے؟ صاحب الارض ہوتا ہے، ساری کائنات کا افلاک کا مالک ہوتا ہے. جن و بشر، حیوان، چرند پرند درند، سب کے اوپر اس کا اختیار ہوتا ہے. امام نے آواز دی، سارے سمٹ کر کے آ گئے اور پھر کسی کو گزند نہیں پہنچایا. لیکن جب
شیخی بگھارنی چاہی تو پھر اس کی شیخی نکال دی اس جانور نے، اور یہ ظاہر کر دیا کہ تم میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ بعض اصحاب یا ہم عمر، ان ہم عمر میں سے ایک، زیادہ ہم عمر نہیں، فرق تھا اچھا خاصا، عبداللہ ابن عباس، رسول خدا کی رحلت کے وقت آپ کی عمر 13 یا 14 سال بیان کی گئی ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 6-7 سال کے۔ فرق تھا، بڑے تھے وہ، مگر ظاہر کہ علم کا فرق، منصب کا فرق، امامت ہو، کیا کہاں عبداللہ ابن عباس، کہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اس لیے امیر المومنین کے بعد باقاعدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی گویا شاگردی کر رہے تھے، پاس رہتے تھے، اور کبھی کبھی وہ بھی اپنے خاندان کا اثر دکھانا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور وہ بھی بزرگوار بھی موجود تھے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس سے مرت سمیرتن، سمیرتن یا سمیرتن ہے، ابھی میں لفظ دیکھ کر کے بتاؤں گا، من الذباء، کچھ ہرنوں کا وہ گچھا، وہ جھنڈ کہ جو اپنے اصل جھنڈ سے جدا ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ جھنڈ، اس کے لیے لغوی معنی میں نے اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں خوبصورت چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر وہ جماعت، وہ جو مختصر جماعت ہو جو بڑی جماعت سے جدا ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ ہرنیں وہاں سے گزر رہی تھی تو امام نے، عبداللہ ابن عباس نقل کہ امام نے انہیں بھی صاحبہن، امام ان کے اوپر آواز دیتے ہیں، ان کو ندا دیتے ہیں، ساری ہرنیں وہ آ کر کے امام کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور انہیں احترام کرتی ہیں۔ صلوات پہ محمد اب میں دیکھ ہی لوں کہ وہ لفظ کیا ہے۔ ابن عباس کی 2-3 روایتیں میں لکھ لی ہے۔ ایک روایت جو لکھی ہے وہ ہے مرت بہی بالحسن ابن علی بقرۃ، ادھر سے ایک گائے گزر رہی تھی، کئی ایک واقعہ اس طرح کے ہیں، ان میں سے ایک گائے گزر رہی تھی۔ امام نے کہا ھذہ حبلی بعجلۃ انثی لہا غرۃ فی جبہتھا ورأس ذنبھا ابیض، یہ جو گائے جا رہی ہے یہ حاملہ ہے، اور اس کے شکم میں بچھڑی ہے، اور اس بچھڑی کی 2 خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پہ غرہ ہوگا، غرہ کہتے ہیں چمک کو، پہلے چاند کو غرہ وغیرہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے یہ خوبصورتی اونٹ کے لیے اور اس کے لیے کیا نام ہے، خاص طور سے گھوڑے کے لیے، کہ اگر گھوڑا اپنے کلر کا جو عام طور سے ہوتا ہے اس کے پیشانی سفید ہو تو اس کے لیے غرۃ الحسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچھڑی جو اس کو پیدا ہوگی، اس بچھڑی کی 2 علامت ہے۔ ایک، پیشانی پر سفید بال ہوں گے غرہ کی طرح سے، چاند کی طرح سے، اور اس کی پونچھ جو ہے اس کے اوپر بھی سفید بال ہوں گے۔ ابن عباس تھے بڑے مگر ذہنیت کے اعتبار سے بڑے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں چل دیا اس گائے کے پیچھے اور قصاب کے پاس پہنچا، جب یہ دیکھا کہ یہ قصاب اس کو ذبح کرنے والا تو میں انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے ذبح کیا اور اس کے شکم سے اونٹنی پیدا ہوئی، پیدا تو نہیں ہوئی، ذبح کیا تھا اس نے، تو وہ زندہ نکلی، تو دیکھا کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بالکل ویسے ہی ہے، پیشانی پہ بھی علامت اور پونچھ بھی، پورا جسم ایک جیسا لیکن پیشانی اور پونچھ جو ہے جیسی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی ویسے ہی ہے۔ یہ ہے ابن عباس بہرحال۔ اور پھر اس کے بعد ان کا ایک ہلکا پھلکا اعتراض بھی
کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ خداوند متعال نے کچھ چیزوں کو اپنے سے مخصوص کر رکھا ہے. ان مخصوص آیت ہے نا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، خداوند متعال جانتا ہے کہ جانوروں کے یا خواتین کے یا مؤنث کے شکم میں کیا ہے. آج تو مشینیں آ گئی اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے اس کا اور اس آیت کے ذیل میں باقاعدہ یہی اشکال و اعتراض بھی کیا گیا، اسکن کر کے پتہ چل جاتا ہے تو یہ قرآن کی آیت کا کیا ہوگا. تو اس آیت کے اوپر اشکال 1400 سال کے بعد ہو رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا. ابن عباس نے جب جا کر کے یہ تجربہ کیا قصاب کے پاس جا کر کے، اور جب وہ شکم سے وہ بچھڑی نکلی اور وہ علامت پائی تو آ کر کے امام سے یا اس سے پہلے امام سے کہہ چکے ہیں مگر خداوند متعال نے تو اپنے سے کچھ علوم کو مخصوص کر رکھا ہے، اور ان میں سے ایک ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، خدا جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، یا خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس گائے کے شکم میں بچھڑی ہے اور اس کی یہ علامت ہے اور وہ علامت ہے، ہو سکتا ہے بچڑا ہو. خیر آپ تجربہ کر کے اچھا کیا، آپ تجربہ کر کے آ کے بتا رہے ہیں دوسروں کو. اور جب امام سے یہ اعتراض کیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں خدا نے اس علم کو اپنے سے مخصوص ضرور کیا ہے، مگر جیسے علم غیب خداوند متعال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر وہاں پہ بھی خدا نے استثناء رکھا ہے الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا کر دیتا ہے. ویسے ہی ارحام میں کیا چیزیں کس جانور کے کون سے جانور ہے شکم میں، اس کا علم خدا نے اپنے سے مخصوص رکھنے کے باوجود بعض ایسے علوم ہیں. وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا، اس کے اوپر توجہ کریے. وہاں ایک لفظ استعمال ہوا کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ لا یعلم لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، اور اس کے بعد الا محمد و ذریتہ. امام مجتبیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا انا نعلم المکنون المخزون المکتوم. 3 کلمہ جو تینوں ایک ہی معنی دیتا ہے، ہم آپ کے لیے ایک ہی معنی دیتا ہے، لیکن اس میں یقیناً بلاغی کوئی فرق ہوگا. 3 لفظ استعمال کیا، مکنون، مخزون اور مکتوم، تینوں لفظ استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے علم مکنون، علم مخزون، علم مکتوم کو بھی جانتے ہیں. الذی لم یطلع علیہ، یہ نہیں کہا کہ یہ شکم کی جو بات کر رہا ہوں، اس حاملہ گائے کی جو بات کر رہا ہوں، اس علم کو خدا نے کسی کو نہیں دیا، ورنہ آج کے خلاف ہو جاتا. بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ صلوات پڑھی محمد علیہ پر. امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اس جانور کے شکم میں بچھڑی ہے اور اس کی یہ صفت ہے، اس علم کو خداوند متعال کے کوئی نہیں جانتا، نہ نبی عبارت پڑھوں دوبارہ، لا ملک مقرب، نہ تو مقرب بارگاہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، ولا نبی مرسل، اور کوئی نبی مرسل، نبی بھی ہو رسول بھی ہو وہ بھی نہیں جانتا ہے. ولا غیر محمد و ذریتہ، امام وہاں پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی ذریت پاک کے. یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا پہلے؟ ایسا علم جو علم مکنون ہے، مکتوم ہے، مخزون ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہنے کہ یہ جو میں نے بتایا ہے اسی کو بیان کر رہا ہوں، نہیں. یعنی یہ مطلب کہنے کا ہے کہ اے ابن عباس، تمہارے دماغ کے اعتبار سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ خداوند متعال نے علم مکنون کو بھی جو لا یعلمہ الا اللہ آیا ہے، وہاں پہ بھی خداوند متعال نے ان علوم سے ہمیں آشنا کر رکھا ہے، ہم جانتے ہیں. اب وہ جو اس کا تھا، ہاں وہ آ گیا. قد مرت بہی سریمۃ من الزبا، صاد سے سریمہ کا میں نے لغت میں معنی دیکھا، اور وہ یہی ہے کہ خوبصورت مختصر جماعت جو بڑی جماعت سے جدا ہو گئی ہے، وہ مختصر جھنڈ آپ کہہ لیجئے، زمرہ کہہ لیجئے،
جماعت کہہ لیجیے وہ گزر رہا تھا۔ تو امام کہتے ہیں فصاح بہن فاجابت ہو، امام نے جب آواز دی تو ساری ہرنیں جو جدا ہو کر کے گزر رہی تھیں سب امام کے پاس آ گئیں، اور کیسے آئیں؟ اجابت ہو کلھا بالتلبیت، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ساری کیا نام ہے ہرنیں باقاعدہ لبیک کہتی ہوئی آئیں۔ تلبیہ یعنی کیا؟ لبیک کہنا، لبیک مثلا یا ابن رسول اللہ یا ابا محمد، جو بھی لفظ استعمال کیا ہو، بزبان فصیح ہرنیں امام کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی سب آ گئیں۔ حتیٰ اتت ہو بین یدہ، سب آ گئیں امام کے سامنے۔ اب یہ جو لوگ تھے جو معجزہ دیکھنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فقلنا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، ھذا وحش، یہ تو غیر مانوس جانور ہیں، وحشی جانور ہیں۔ حالانکہ وحشی جانور نہیں ہیں، لیکن اس جہت سے وحش کا لفظ استعمال ہوا ہے، غیر مانوس۔ واضح ہے، ایک مرتبہ سبو درندوں کے لیے وحشی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ غیر مانوس کے لیے مثلا کہتے ہیں وحشی لفظ ہے، غریب لفظ ہے، ویسے ہی ھذا وحش، یہ تو جانور ہیں، آپ نے پکارا چلے آئے۔ دوسرے لفظوں میں، دبے لفظوں میں گویا اعتراض کیا جا رہا تھا، یہ کوئی بڑا کام آپ نے نہیں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں فقالو یا ابن رسول اللہ ھذا وحش فارنا آیۃ من السماء، اگر آپ کو ہمارے سامنے معجزہ اور علامت اور اپنی صداقت کا لوہا منوانا ہے تو آسمانی علامت کوئی دکھائیے۔ طولانی بات ہے، اس میں سے میں فقرہ فأومأ نحو السماء، ابھی امام امامت کے درجے میں فائز ہوئے یا نہیں اس کا کوئی تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے امامت کے زمانے کا ہو، لیکن غیر امامت میں ہی اب آپ یہاں پہ بات آ گئی تو کہتا چلوں، ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن مسعود، انہی دونوں میں سے کوئی ایک، جس وقت امام چھوٹے سے تھے، امام نے وہاں پر کچھ کسان لوگ کہیں کھود رہے تھے، جہاں کھودیں وہاں مٹی، پتھر چٹان نکلا، مٹی نہیں، پتھر چٹان، پانی نہیں نکل پا رہا تھا۔ مولا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹہنی عصا تھا۔ ابو سعید خدری ہی ظاہراً بیان کرتے ہیں، دیکھا کہ بیچارے پریشان ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھے، وہاں سے کھودنا چاہا، پانی نکالنا چاہا اپنے کھیت میں، نہیں نکلا۔ امام منظر دیکھ رہے ہیں، ابو سعید خدری ناقل واقع ہیں۔ بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ جو چھڑی لیے ہوئے تھے، آپ لفظ قصیب استعمال ہوا، یعنی وہی عصا کہہ لیجیے، حالا عصا تو بچہ تو عصا نہیں لیتا، وہی چھڑی جو آپ نے لیا تھا اسے آپ نے پتھر پہ اسے ٹچ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو اتنے بیچارے پریشان تھے ان کے لیے پانی جاری ہو گیا۔ یہ منظر ابو سعید خدری کے لیے بہت اہم تھا، یعنی بچہ اس طریقے صرف دیوار پہ، پتھر پہ، چٹان پہ اپنی چھڑی سے ٹچ کر دے اور اس طریقے سے پانی جاری ہو جائے تو ان کے لیے بہت اہم بات تھی۔ وہ بھاگ کر کے آتے ہیں اور رسول اسلام کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایسا کر دیا۔ انہوں نے چھڑی لگائی اور پانی جاری ہو گیا پتھر سے، وہاں سے پانی پھوٹ کر کے نکل آیا۔ تو رسول خدا نے ان کے تعجب پر کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا افتنکرون من ابنی ھذا، تمہیں میرے اس فرزند سے ایسے معجزات کا دیکھنا غیر مانوس معلوم ہوتا؟ میں لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا، تنکرون انکار کے معنی، کیا تم اس کے منکر ہو کہ میرا بیٹا یہ صلاحیت رکھتا ہے؟ افتنکرون من ابنی ھذا، ھذا سید و ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے میرا بیٹا، سیدھے سیدھے یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ عمومی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عام لفظ، یعنی پوری کائنات کا سردار ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ سردار ہے تو سردار کا بیٹا، یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے ہم آپ فلاں صاحب سید ہیں، نہیں، سردار ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام۔ کس چیز کا سردار ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عمومیت، پوری کائنات کا سردار ہے، ہر خشک و تر کا مالک ہے۔ اور ابن سید کہہ کے کہتے ہیں کہ اس
میرے لال کے ذریعے سے 2 بڑے گروہوں میں اللہ صلح قائم کرے گا۔ اس میں یہاں پہ پہنچ کر کے مخالفین نے یصلح اللہ بہ بین الفئتین کا ایک کلمہ بڑھا دیا ہے، کیا؟ العظیمین۔ کچھ لوگوں نے اور بھی بڑھا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ من المسلمین، جبکہ روایت میں ہمارے یہاں جو ذکر ہے وہ صرف یہ ہے یصلح اللہ بہ بین الفئتین، یا ممکن ہے بعض فئتین عظیمین بھی ہو، لیکن من المسلمین کی قید نہیں ہے، مگر مسلمانوں نے طرف مقابل کو بھی مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس من بیانیہ کے ذریعے سے من المسلمین کی قید لگا دی۔ خیر، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچے تھے، اپنی ہاتھ کی چھڑی سے پتھر پہ چٹان پہ ٹچ کیا، پانی نکل کے آ گیا، کسانوں کا بھلا ہو گیا۔ اور ابو سعید خدری نے جب تعجب کیا تو رسول اسلام نے کہا کاہے کا تعجب، یہ میرا لال سید ہے۔ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر پہ مارا تو کون سی بڑی بات ہے، نہیں، سید ہے۔ یہ سید ہم لغوی معنی سردار کا لے کر کے بیٹھ نہ جائیں، یہاں پہ سید سے مراد کیا ہے؟ سربراہ، سردار، یعنی پوری کائنات کا مالک ہے۔ میں کل ذکر کل درس میں کہہ چکے، امام صاحب الارض ہوتا ہے، صرف صاحب الارض نہیں، پورے افلاک کا مالک ہوتا ہے۔ بہرحال اب آ جائیے یہاں پہ کہ جو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جانور ہیں، آپ کی بات سن کر کے آ گئے، ہم سے غیر مانوس ہیں، وحشی ہیں، آپ سے مانوس ہیں، آپ نے آواز دی آ گئے، اور وہ بھی تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے آئے تھے، مگر اس کو ہلکے میں لیا جا رہا ہے۔ کیوں ہلکے میں لیا جا رہا ہے؟ شان گھٹانے کے لیے۔ مسلمانوں کا یہ رہا ہے، اور ہم آپ بھی نہیں بیان کرتے، اس طرح کی چیزیں بیان ہونی چاہیے۔ بہرحال تو کسی نے کہا یہ تو وحشی جانور ہیں، ہمیں آپ کو دیکھا فَأَرِنَا آیَةً مِنَ السَّمَاءِ، آپ آسمان سے آیت نشانی اور علامت دکھائیے۔ تو امام نے فَأَوْمَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ، خود دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہ امام نے اشارہ کیا تو آسمان کے دروازے کھل گئے، اور وَنَزَلَ نُورٌ أَحَاطَ بِدُورِ الْمَدِینَہ، دور یعنی کیا؟ دار کی جمع ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف اشارہ کیا، بِإِذْنِ اللہ کہہ کے دروازے نہیں کھولے آسمان کے، بلکہ صرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی اشارہ کیا آسمانوں کے طبق کھل گئے اور نور نازل ہونا شروع ہوا۔ اتنا وزنی اور سنگین نور کہ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ قریب تھا، توجہ، قریب تھا کہ مدینے کے در و دیوار گھر ڈھے جاتے۔ ہم نے کہا کہ مولا مطلب روکیے، اور پھر امام نے اشارہ کیا نزل نور احاطہ بے دور المدینت، دور دار کی جمع ہے، مدینے کے گھروں کو اس نے گھیر لیا۔ اور پھر امام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ نے روکا، اور پھر وہ نور واپس ہوا۔ میں آخری بات پہ یہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت امام نے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک جملہ جو میں مجلسوں میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، وہ فقرہ یہاں پہ میرے لیے نیا تھا تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نحن الاولون والآخرون، یہ جو اولین اور آخرین کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ اولین میں بھی ہم ہی تھے، آخرین میں بھی ہم ہیں۔ البتہ میرا مطلب غلو کا نہیں ہے، یعنی اولین ہم ہیں، آخرین ہم ہیں، یعنی پوری کائنات کے مالک ہم رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ بہت توجہ، نحن الاولون والآخرون، ہم ہی اول و آخر ہیں۔ اس کے بعد کا لفظ استعمال فرمائیں وَنَحْنُ الْآمِرُونَ، حاکم ہم ہیں، یعنی کائنات کے حاکم ہمیشہ سے ہم ہیں۔ وَنَحْنُ النُّورُ، ہم ایسے نور ہیں، الف لام کے ساتھ، یہ نہیں کہا نحن نور کہ ہم نور ہیں، ہم روشنی نہیں، نحن النور، ہم وہ نور ہیں کہ ننور الروحانیین، بڑے بڑے فرشتے، عظیم ہستیاں، فرشتوں کی روحانی مخلوقات، وہ سب کے سب بھی اہل بیت طاہرین کے صدقے میں خدا کا قرب حاصل کیا کرتے ہیں، ہے نا، کہ وہ کروبیان ان فرشتوں کی قسم ہے جو بڑی بڑی جماعت کے فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں، ان کو کروبی کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سنو،
ہم ہی وہ نور ہیں کہ جو نورانی ہستیوں کو جنہوں نے نور عطا کیا ہے، قرب جو عطا کیا ہماری ولایت ہمارے نور کے ذریعے سے۔ وَنَحْنُ نُنَوِّرُ نَحْنُ النُّورُ نُنَوِّرُ الرَّوْحَانِيِّينَ بِنُورِ اللَّهِ، ہم نے اللہ کے نور سے ان کو منور کیا، نہیں اللہ نے ہمیں یہ پاور دیا ہے، ہم اپنے نور اور اللہ کے نور سے انہیں منور کرتے ہیں۔ آخری فقرہ اور بھی ہے بیچ میں نے اس کو چھوڑ کر کے، الآخر منا کالأول والآخر منا کالآخر، ہم میں سے اول بھی آخر کے مانند ہے، آخر بھی اول کے مانند ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الاول منا کالآخر والآخر منا کالاول، ہمارا آخر بھی ہمارے اول کے مانند ہے، ہمارا اول بھی ہمارے آخر کے مانند ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، یہیں پہ روایت ختم نہیں ہو جاتی۔ مجھے ظاہراً یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہیں پہ اوپر پڑھا تھا یا کہیں یہیں آس پاس میں پڑھا ہے، وہاں پہ امام نے ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے اسی روایت میں، اولنا محمد والی روایت میں، یلحق فضل اولنا بآخرنا، یلحق فضل اولنا بآخرنا وفضل آخرنا باولنا، ہم میں سے ہر ایک محمد ہے، ہر ایک اولا بھی تصرف ہے، ہر ایک مولا ہے، ہر ایک طیب و طاہر ہے، معصوم ہے الی آخر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے کی فضیلت آخر کی فضیلت ہے، آخر کی فضیلت بھی پہلے کی فضیلت ہے۔ لہٰذا ہم صرف محمد نہیں ہیں، کلنا فی العلم سوا، صرف علم میں برابر نہیں ہے، دوسری روایت میں کلنا فی الفضل سوا، ہم سب فضیلت میں برابر نہیں، بلکہ فضیلت ہی ہماری ایک دوسرے کی فضیلت ہے۔ توجہ کریں، ہم آپ کی، ہم اہل بیت میں ہمیں کی فضیلت ہر ایک سے ملحق ہوتی ہے۔ وہی بات یہاں پہ امام میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ابن عباس جیسے لوگوں سے، الآخر منا کالاول، ہمارا آخر بھی ویسے ہی پاک و پاکیزہ ہے، ویسے ہی آیت تطہیر کا مصداق ہے، ویسے ہی معصوم ہے، ویسے ہی مولا الکل فی الکل ہے، جیسے کہ پہلا اور مولا الکل فی الکل تھا، جیسے پہلا محمد تھا ویسے ہی آخری محمد ہے، والاول منا کالآخر۔ تو اس طرح کے معجزات، اس طرح کے کرامات حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ معذرت میں گھڑی کی طرف متوجہ نہیں تھا، بہت سی باتیں ذکر کرنی تھیں، انشاءاللہ کچھ چیزیں کل کے دن بیان کی جائیں گی۔ درس سے متعلق اگر سوال ہو تو بسم اللہ فرمائیں۔